جوڑوں کے درد کا ایک لاجواب نسخہ اور 20 فائدے۔ جی ہاں، آج ایک ایسے نسخے پر بات کریں گے جو آپ کے نہ صرف جوڑوں کے درد کو ختم کرے گا بلکہ آپ کو بے شمار اور بھی فائدے دے گا۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ آپ گزشتہ 22 سال سے طب کی پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ وفاقیہ طبہ پاکستان کے سیکرٹری اور وائس پرنسپل ہیں AR میموریل طبیہ کالج کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی حکیم صاحب، جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے نا، اسی طرح جوڑوں کے درد سے جڑے باقی درد جو ہے، یورک ایسڈ کا درد ہے، اس کا نکرس کا درد ہوتا ہے، فروزن شولڈر ہے یا جسمانی درد ہے، بخار کے درد ہیں۔ حکیم صاحب، آج کوئی ایسا نسخہ دیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ان کو اس تکلیف دے، اذیت دے جو صورتحال ہے اس سے نجات مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، آرتھرائٹس، گینٹھیا، نکرس، یہ آج جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے حوالے سے تھی۔ اس کے بعد پھر میری بیاس پر نظر پڑی، تو میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں کہ جو نہ صرف جوڑوں کے درد پر کام کرتا ہے، یورک ایسڈ کے درد پر کام کرتا ہے، نکرس کے درد پر کام کرتا ہے، ارک النساء کے درد پر کام کرتا ہے، کمر درد پر کام کرتا ہے، موہروں کے درد پر کام کرتا ہے، آپریشن ہوا ہو تو اس کے بعد والے درد پر کام کرتا ہے، فروزن شولڈر پر کام کرتا ہے، جسمانی دردوں پر کام کرتا ہے، اور بڑے بخار، کوئی بھی مطلب بخار ہے، ٹائیفائڈ کا بخار ہے کسی قسم کا، اس کے بعد والے بخار پر کام کرتا ہے، ڈینگی بخار پر کام کرتا ہے۔ اتنا زبردست ایک نسخہ ہے، میں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن میں آپ کے ناظرین کی اویئرنیس کے لیے بتاتا چلوں کہ آرتھرائٹس، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ پاکستانی عوام کو معذور کرنے والی چوتھی بڑی بیماری بن چکا ہے۔ اچھا، تو بڑا خطرناک فکر ہے یہ جو، کیونکہ یہ نہ صرف درد اس میں ہوتا ہے بلکہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونا ٹیڑھے ہونا اور چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے بزرگ مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے وہ پہلے سجدہ خود کیا کرتے تھے، کھڑے خود ہوتے تھے، رکوع خود کرتے تھے، پھر وہ کرسیوں پر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس مرض کی وجہ سے مسجد میں جانا دوبر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ ایسا نسخہ ہے جسے استعمال کرنے کے بعد ہمارے بزرگ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کریں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، مطلب دیکھیں نا دعائیں کتنی ہمیں ملیں گی۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مرض کو پہلے پہچان لیں کہ کیا معاملہ ہے تو ساتھ ساتھ اس کے حساب سے لائف سٹائل موڈیفیکیشن بھی کریں جی، تاکہ آپ کو مستقل فائدہ ہو۔ دردوں کے حوالے سے شہزاد بھائی دیکھا گیا ہے کہ علاج بالید اور علاج بالتدبیر، جی، ریجمنٹل تھراپیز اور جو دوسری ہمارے لوگ ہمارے کرتے ہیں کیروپریکٹک، وہ اس دردوں کے حوالے سے بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اچھا، ہاں، کوئی بھی کرے، مطلب ہمارے جراح جو ہیں، ہمارے جو حجامہ تھراپسٹ ہیں، ہمارے جو کیروپریکٹک کرتے ہیں جو لوگ، یہ کیروپریکٹک سے اثر پڑتا ہے باقی؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ، اور اس کی لیگل اجازت صرف ایک طبیب کو ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، ہر طبیب جو ہے پاکستان کا ہر رجسٹرڈ طبیب 4 طرح سے پریکٹس کرنے کی اجازت رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں کیروپریکٹک بھی شامل ہے؟ بالکل بالکل، علاج بالید میں بھی آتا ہے۔ میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، یقین کریں۔ ہر طبیب علاج بالدوا، اچھا، یعنی کہ میڈیسن لکھ کے دے سکتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ صرف MBBS BDS ہومیوپیتھ اور حکیم صرف میڈیسن، ہاں جی، 4 لوگ لکھ سکتے ہیں، پریسکرپشن ان کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اس کے علاوہ علاج بالتدبیر، ریجمنٹل تھراپیز جو ہیں وہ صرف طبیب کر سکتا ہے۔ اچھا، علاج بالید مطلب اس میں جراحت ہے، دوسرے معاملات ہیں جو جیسے آپ پوچھ رہے تھے، اور علاج بالغذا، یہ لیگل جو لائسنس ٹو پریکٹس ہے وہ صرف طبیب کے پاس ہوتا ہے۔ باقی یہ جو عطائی ڈائٹیشین اور عطائی نیوٹریشنسٹ جو انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ پریسکرپشن لکھنے کا اختیار ہے، نہ میڈیسن لکھ کر دینے کا، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، نہ وہ پیشنٹ کیا کوئی ٹیسٹ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ بھی آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، نہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ وہ ایک صرف پریکٹیشنر ڈائگنوز کرے گا، اور جو مرض ڈائگنوز پریکٹیشنر کر دے گا وہ اس کو بتائے گا کہ آپ نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، بس۔ صحیح۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اگر تو جوڑوں میں درد، جی، اکڑاہٹ، سوزش،
مستقل ہلکا بخار, اچھا مطلب مستقل رہے, ہلکا بخار کبھی ہو جائے, کبھی کم, کبھی زیادہ, پھر تھوڑا بہت ریسٹ کیا, ٹھیک ہو گئے, کوئی میڈیسن لی, کوئی چائے شائے پی, کوئی اور اس طرح کے معاملات, مطلب سردیاں ہیں تو رضائی وغیرہ میں بیٹھے تو ٹھیک ہو گئے. مسلسل تھکاوٹ, انیمیا, ایچ بی لو ہو جانا, خون کی کمی ہونا, وزن کی کمی ہو جانا, یہ اگر علامات آ رہی ہیں تو یہ سمجھیں کہ الارم بج چکا ہے. اچھا, باڈی نے الارم دے دیا ہے, باڈی نے الارم دے دیا ہے, تو اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہے. تو ایلوپیتھک پین کلر سے ٹائم بائے کرنے کی بجائے ایک ایلوپیتھک پین کلر لی 4 گھنٹے 6 گھنٹے 6 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 1 دن گزر گیا آپ کا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دوائی لے لی, یہ نہیں کرنا. اچھا, سب سے پہلے تو آپ نے ہلدی کا استعمال بڑھا دینا ہے. جو آپ کے کچن میں سنتھیٹک ہلدی ہے, جو رنگ والی ہے, وہ نہیں لینی, وہ نکال کے باہر پھینک دیں. ہاں. اور ہربل سٹور سے, پنسار سٹور سے آرگینک ہلدی لیں, یا ہلدی کے سیزن میں خود سے منڈی سے ہلدی پرچیز کریں کے, اور اسی پنسار سٹور سے پسوا لیں. ناظرین, ہر پنسار سٹور پہ اب چھوٹی چھوٹی مشینیں آ گئی ہیں, ہر جگہ چھوٹی چھوٹی. ہاں میں نے بھی دیکھی ہے, بڑی بہت پہلے. ہاں جی, اچھا, ہمارا کیونکہ کانٹریکٹ ہے خالص پنسار کے ساتھ, سارے آؤٹ لیٹس کے ساتھ, تو اتنی چھوٹی سی مشین ہے, الگ سے الگ اس میں لکڑی تک ڈال دیں, لکڑی, ہاں, تو اس کو بھی پیس دیتی ہے بڑے صاف طریقے سے اور صاف ستھرا کر کے وہ جو. اچھا, اس کے علاوہ آپ جو قدرتی وائٹامن سی کی غذائیں ہیں, جی, سردی ہے تو مالٹا, گرمی ہے تو امرود, اور جس میں وائٹامن آملہ, نہار پیٹ آملہ, وائٹامن سی کا خزانہ وہ اپنی غذا میں لازمی شروع کر دیں. اچھا, ایک اور اہم چیز ہے شہزاد بھائی کہ یہ مریض جن کو سمٹمز آنا شروع ہو جائیں وہ ننگے پاؤں گھاس پر ضرور چلیں. اچھا شہزاد بھائی, ایک ادرک کی مرہم بڑی زبردست ہوتی ہے. جو دردوں کے مریض ہیں, وہ گھٹنے کے درد ہیں, جوڑوں کے درد ہیں, انگلیوں میں یہ جو سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے, ایون جو سٹارٹ ہی اگر ہو رہا ہے نا, صبح اٹھے ہیں تو انگلیوں میں سویلنگ سٹارٹ ہو گئی, جوڑوں میں سویلنگ سٹارٹ ہو گئی, وہ تازہ ادرک کی پیسٹ بنا لیں. یہ ڈیلی کرنا ہے. اچھا, اس میں 3 انچ کے ٹکڑے اس کو کاٹ لیں, اور ایک زیتون کا تیل ملا کر اس کے اندر اس کی سیمی سولڈ سی پیسٹ بن جائے گی. جہاں جہاں بھی تکلیف ہوتی ہے زیادہ, یقین کریں شہزاد بھائی, اتنا زبردست اور یہ افیکٹو طریقہ ہے کہ جو ایلوپیتھک برانڈ نیم تو نہیں میں لے رہا ہوں, جو ڈکلوفینک کی مرہم ہوتی ہے یا دوسری ہوتی ہے, یا ایون کہ جس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, وہ بار بار لگانے سے مرض بڑھتا ہے. اچھا, موقع پر فرق پڑتا ہے, وقتی فائدہ دیتا ہے, لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو وقتی فائدہ بھی دے گا, فوری ریلیف دے گا. اچھا, اور ادرک میں اور زیتون کی اس پیسٹ میں ایسی خاصیت ہے کہ اوورال یہ وہاں کی سوزش ختم کرے گا. اچھا, اندر تک جذب ہو جاتا ہے, اور بڑا فائدہ مند ہے. بزرگ آپ کو دعائیں دیں گے. ایک اور چیز ہوتی ہے شہزاد بھائی, جب اپنے کسی بزرگ کا آپ پاؤں دباتے ہیں, ان کو پانی کا گلاس لا کر دیتے ہیں, ان کی دوا کا اہتمام کرتے ہیں, تو ایک آپ کا جو ایک ان کے ساتھ کانٹیکٹ بحال ہوتا ہے, جو کہ پہلے سے بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے. اب اگر آپ کے ماں باپ یا اپنے بزرگ کوئی بھی آپ کے ہیں جن کو یہ ایسا مسئلہ ہے, تو یہ پیسٹ خود بنا کر اپنے ہاتھ سے اور خود لگا کر اس پر گرم پٹی باندھیں. اچھا, اور جب بزرگ کو کسی کو ریلیف فیل ہوگا, جب اس کو سکون ملے گا, تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ زبان سے نہ بھی ادا کرے تو اس کا دل جو دعائیں دے گا, دل دعائیں دے گا, اور آپ کی بانڈنگ بڑھے گی. جی, بہت, یہ یعنی کہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ پھر جو جھجک ہوتی ہے بہو اور ساس کے درمیان, اسی طرح بیٹے اور باپ کے درمیان, یہ اس کو ختم کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے. اچھا حکیم صاحب, آپ نے بڑی تفصیلاً بیان کیا اس کی وجوہات, چیزیں ساری, اور اب آپ اس لاجواب نسخے کی طرف بھی آئیں اور وہ ناظرین کو آگاہ کریں کہ وہ نسخہ کیا ہے آخر. شہزاد بھائی, اکسیر درد خاص الخاص. اچھا, یہ ہمیں عطا ہے, یہ فارماکوپک نسخہ ہے. اس میں ہر کسی طبیب نے پریکٹس کے بعد اس میں ترمیم, اضافے اور اصلاح کی ہوتی ہے نا. جی, یہ نسخہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نہ صرف جوڑوں کے درد پر, ہر قسم کے جوڑوں پر درد پر, یورک ایسڈ پر, اعصابی درد پر,
नकरस के दर्द पर, अर्कुन्निसा पर, कमर दर्द पर, मोरों के दर्द पर, कोई एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता और लंबी इंजरी है उसके दर्द में, ऑपरेशन के बाद वाले दर्द पर, अच्छा फ्रोजन शोल्डर पर, अच्छा, और जिस्मानी दर्दों पर, बुखार के दर्द पर, टाइफाइड हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, या डेंगू वगैरह, डेंगू का बुखार हो ये गया। बहुत दर्द खतरनाक होता है, ये उन पर भी काम करता है। नुस्खा बड़ा सादा है, जो मैं पहले चीज़ें बताने लगा हूँ ये ठहर ठहर के बताऊंगा, ये सारी की सारी 250 ग्राम है, अच्छा 250 ग्राम बोल रहा हूँ मैं। ये नुस्खा बना के रख लें। नुस्खा है जी सुरंजा शीरी, हरमल, अच्छा दार हल्द, सुरंजा शीरी, हरमल, दार हल्द, जंजीबील, असगंध नगोरी और हल्दी। हल्दी, अच्छा ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं 250 ग्राम। अच्छा, इसमें खुर्दनी सोडा डालना है 125 ग्राम, मीठा सोडा लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग सोडा कम्बिनेशन होता है। और इसमें जौखा डालनी है 50 ग्राम, 50 ग्राम जी, और शहम हंजल डालना है 50 ग्राम। ये दोबारा दोहराइएगा। शहम हंजल जी, कोड़ तुम्बे को बोलते हैं। अच्छा, और मुसब्बर, मुसब्बर एल्वा भी बोलते हैं, अतिबा को भी पता है, अगर आप किसी पंसारी से बताएंगे तो वो भी बता देगा, दे देगा आपको जी। मुसब्बर अच्छा वाला लें 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को सफूफ कर लें, अच्छा, मतलब फाइन पाउडर कर लें, और ये एक छोटी चाय की चम्मच, बिल्कुल छोटी, ये आपने सुबह, दोपहर और शाम नीम गर्म पानी से खाना खाने के बाद लेनी, लेनी। अच्छा, इंशाल्लाह भले चंगे हो जाएंगे। और अगर दर्द के, सिर्फ दर्द के लिए लें तो इसकी यही मिकदार रखनी है। अच्छा, जिस वक्त दर्द हो रहा तो यही मिकदार रखनी है, और गर्म पानी के साथ लें, यकीन करें दर्द दोबारा लौट कर भी नहीं आएगा। नाजरीन, हकीम शरफ ज़ैदी का ये वो लाजवाब नुस्खा था जो अपने वो पेशेंट्स पर आजमा चुके हैं और उसके बेहतरीन नताइज हासिल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको भी ये नुस्खा फ़ायदा देगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।